حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی محبت، قربانی، صبر اور حکمت سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے اور آپ کی بیویاں امہات المومنین کہلاتی ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں۔ ان کی زندگی اور واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ وہ ایک نیک اور کامیاب تاجر خاتون تھی۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت دیکھی تو آپ سے نکاح کیا۔ اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور انہیں تسلی دی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ آپ کے لیے بہت ہی نیک کاگر اور بہت اچھی خاتون ثابت ہوئیں اور ان کی وفات کے بعد ہمیشہ ان کا ذکر رہا۔ آپ کا دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہوا۔ حضرت سودا بیوہ اور ضعیف خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے یہ سبق دیا کہ شادی صرف جوانی اور حسن و جمال کے لیے نہیں بلکہ کسی محتاج عورت کو سہارا دینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا دوسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ وہ نبی کریم کی سب سے کم عمر زوجہ تھیں اور آپ کو احادیث کے متعلق بہت علم حاصل تھا اور آپ نے اس علمی خدمت کے ذریعے امت کی بہت مدد کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ علم کا رشتہ ازدواجی زندگی میں کتنا اہم ہے اور ان کا یہ رشتہ کتنا خوبصورت ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف خواتین سے نکاح کیا، جس میں حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت اور مقصد تھا۔ مثال کے طور پر حضرت جویریہ قبیلہ بنو مستلق سے تھیں۔ جب وہ قیدی ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، جس کے نتیجے میں صحابہ نے ان کے قبیلے کے سینکڑوں قیدی آزاد کر دیے۔ اس سے اسلام کی اخلاقی اثرات پورے قبیلے پر پڑے اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ اس طرح حضرت صفیہ یہودی قبیلے سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے بین المذاہب حسن سلوک اور انصاف کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت سلمہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تاکہ ان کے بچوں کو سہارا مل سکے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نے حضرت عمر کے خاندان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب دیا اور امت کے درمیان اتحاد پیدا کیا۔ ازدواجی زندگی کے مختلف اصول ہیں جو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور احسان کا برتاؤ کرتے تھے۔ سب کو وقت آپ گھریلو کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، کپڑے سیتے، جوتے مرمت اور کبھی کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آتے تھے، اور ان کہانیوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی صبر، قربانیاں اور عدل کے اصول اپنانے کا پیغام ملتا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی کامیابی ازدواجی زندگی کا راز بھی ہے۔ اور ان تمام سے ہمیں دین، معاشرت اور انسانیت کی خدمت کا درس بھی ملتا ہے، اور ہمیں اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ عزت، محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ان تمام کے